بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پائن ملٹری کورٹس کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کا عمران خان کی زندگی پر اور جیل پر اور قید پر یا رہائی پر کیا اثر پڑے گا، اس کے اوپر میں آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے وہ چل رہا ہے، یعنی عمران خان نے عدت پوری نہیں ہوئی اور اس تو پہلے پائنوں اگا لگیاں کھڑیاں سن یا جو بھی آپ کہہ لیں، تھی آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی سین سی، انہوں نے سر شادی کر لی اور اس کو عدت میں نکاح کیس بنا کر کیا گیا۔ وہ جڑا عطا مانیکا خاور مانیکا سوری میں معذرت چاہتا ہوں، خاور مانیکا صاحب جو ہیں ان کو 6 سالہ بعد جا کے خیال آیا کہ جی میں تے غیرت مند آدمی ہوں تے اے میری بوڈی کٹ کے لے گیا، ایت نہیں اس کا۔ تو پھر انہیں اپنا کوئی ڈانگ شانگ کڈی یا کسی نے بتایا ہوگا کہ بھائی نے دھیان کرو اے غیرت والی گل جے، تو انہوں 6 سال بعد جا کے خیال آیا۔ حالانکہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بشیر میمن صاحب جو آئی جی رہے ہیں، ایف آئی اے کے ہیڈ رہے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب یہ میرے پاس آئے تھے اور اپنے بیٹے کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ساڈی حکومت ہوئے، عمران خان کا دور چل رہا تھا، ساڈی حکومت ہوئے تو ساڈی حکومت جی تو ساڈے مخالفت پوسٹنگ دی جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یار تیری حکومت کتوں؟ وہ کہتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ وہ اس کی تو سابقہ بیوی موجودہ وزیر اعظم کی حالیہ بیوی ہے، تو یہ آگے سے کہہ لگا کے ہنس رہا تھا۔ تو یہ بھائی صاحب کا معاملہ تھا، مگر چلیں انہوں نے جس لئے بھی غیرت آئی، اس کیس میں سزا ہو چکی عمران خان کو، مگر اس کے خلاف اب چل رہی اپیل۔ اس اپیل میں آج سلمان اکرم راجہ جو ظاہر ہے کہ بڑے ایک زیرک اور سمجھدار وکیل ہیں، وہ پیش ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب 1 جنوری 2018 کو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کی شادی یعنی نکاح ہوا بشرا بیگم کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے مکر نہیں سکتے کہ جناب 14 نومبر 2017 کو طلاق ہو گئی تھی، جو 3 طلاق کا کام پورا ہو گیا سی یہ جو ہیں اپنا خاور مانیکا سے۔ اچھا، اب خاور مانیکا نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب یہ اس کو میں نے اس تاریخ کو طلاق جو ہے وہ نہیں دی تھی، بلکہ اس کے بعد کی وہ بات کرتے ہیں۔ پھر صاحب وہ کہتے ہیں خاور مانیکا صاحب کہ یہ جو حیض ہیں یہ ان کے بالکل درست تھے، جو عورت کا ایک سائیکل ہوتا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ان کا یہ سائیکل بالکل درست چل رہا تھا۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہ 48 دن کا ٹائم بنتا ہے جس میں جو بشرا بی بی ہیں ان کی ڈائیورس اور جو ہے اپنا شادی کے درمیان 48 دن کا بنتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر چونکہ ایک شرعی سا معاملہ ہے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا اور انہوں نے میری رہنمائی فرمائی، تو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 228 نمبر، وہ انہوں نے مجھے بتائی اور میں نے اس کو پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہے وہ طلاق ہو اور عورت جو ہے اس کا سائیکل، اب میں اس کو یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں ایکچولی آیت کا، کمی بیشی اللہ معاف کرے، وہ اگر درست ہے تو پھر 3 جو ہیں حیض وہ آپ نے گزارنے ہیں۔ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 مہینوں کے اندر ہوتا ہے، یہ 3 کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن سم کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں، میں نے ایک ڈاکٹر سے بھی پوچھا، سم کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ سائیکل جو ہے وہ 60 ڈیز میں ہو سکتا ہے، مگر پائے نا ایتھے جڑا نا کم 48 دنوں دا وہ آپ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ۔ اب میں بڑا حیران تھا اس بات کے اوپر کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ یہ 48 دن کے اوپر یہ گل کر گیا ہے، من گیا ہے، تو مطلب یہ تو پھر عمران خان کو صحیح سزا جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب سلمان اکرم راجہ اس کی سپورٹ کر گیا اس سزا کی، لیکن یہ ہو تو نہیں سکتا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کے وکیل ہیں، عمران خان کے مخالف وکیل تھے نہیں گا، اور وہ بڑے سمجھدار وکیل ہیں۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک فیصلہ ہے، شاید پشاور ہائی کورٹ کا شاید فیصلہ ہے، اس فیصلے کی روح سے یا فیڈرل شرعی کورٹ کا، مجھے ایکچولی اب اس کا تفصیل بھول گئی ہے، لیکن اس کی روح سے یہ کوئی ودن 40 ڈیز بھی وہ کہتے ہیں سائیکل پورا ہو سکتا ہے،
3 دفعہ کا جو خواتین کا ایک نیچرل معاملہ ہے اس کا، تو لہٰذا سلمان اکرم رہتا جڑا نا وہ عمران خان دے نال ہی کھلوتا ہے، مخالف نہیں کھلوتا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ اب یہ مجھے کسی نے بتایا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا ہو، وہ فیڈرل شریک عدالت کا ہو، وہ کسی بھی جگہ کا ہو، کچھ چیزیں جو بڑی کلیئر کٹ قرآن پاک میں آ جائیں یا شرعی معاملات ہوں، وہاں پر میرا خیال ہے کہ کسی اور پاسے جان دی لوڑ نہیں پیندی، اور اس معاملے میں سورہ بقرہ کی آیت بہت کلیئر ہے۔ اب رہ جاتی اگلی بات کہ جی کیا جو بشرا بی بی ہیں ان دنوں میں ان کا کوئی پرابلم اس طرح کا میڈیکل چل رہا، تو میڈیکل سائنس اب اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ ان کا میڈیکل جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ٹیسٹ، اور پتہ چل سکتا ہے کہ اس خاتون یا اس مرد کو ماضی میں یہ پرابلمز رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ اگر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ 16 سال کی ہے کہ 18 سال کی ہے، یا 15 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے، یا مرد جڑا ہے منڈا وہ 15 سال دا یا 20 سال دا ہے، یہ بھی تو میڈیکل ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں پائن پتہ لگ سکتا، بالکل لگ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی اگر پلی لی جائے کہ جناب وہ انہاں دا ایکسٹرا آرڈنری کو سسٹم کام کر رہا ہے، اور یہ جو ہے ان کا سائیکل کو 40 دن جی کمپلیٹ ہو گیا سی، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پتہ لایا جا سکتا جی اگر کوئی تحقیق کرے تو۔ بہرحال یہ عدت کے دوران نکاح والا کیس جو ہے نا پائن اے چل رہا ہے۔ میں تو سچی بات ہے اس بات کے کو بہت برا سمجھتا ہوں کہ آپ مطلب یار ٹھیک ہے، آپ اگر عشق ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے، بندہ رہ جاتا کسی تے، یا کوئی بڈھی کسی بندے سے رہ جاتی ہے، وہ تھوڑا جا کوئی جو حدود و قیود ہے وہ تو آپ تھوڑا جا دھیان کر لو نا یار۔ مطلب اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ بڑا کوئی اچھا کام نہیں ہوا تھا، اور یہ کوئی اچھی اگزامپل نہیں تھی۔ مگر مجھے اتنا پتہ ہے اور اچھے طریقے سے معلوم ہے، ہمارا رپورٹر تھا طارق جمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے زندگی دے، اس نے یہ خبر تب بریک کی تھی کہ عمران خان نے جو شادی کی ہے بشرا بی بی سے اور عدت میں ہی کر لی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کو یہ کہا گیا، اور عمران خان کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب اگر آپ اس تاریخ کو بشرا بی بی سے شادی کر لیں گے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے، ورنہ آپ نہیں بن سکتے، اور فیصلے ہو گئے اوپر سے۔ پھر اس کے بعد جب یہ گواہیاں دا ویلا آیا اسی کیس میں، تو اون چودھری نے اس پر آ کر ایگزیکٹ یہی بات بتائی تھی، تو طارق جمال دی ایڈی پرانی خبر جڑی نا وہ ہون جا کے تصدیق ہو گئی۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی زیر سماعت ہے، 17 اپریل تاریخ پہ گئی ہے، اور 17 اپریل نو جا کے ہن اگلی گل کوئی ہوئے گی۔ اب میں دوسری خبر جو آپ کو دینے لگا ہوں وہ بھی عمران خان اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا سر، اور 9 مئی کے واقعے میں جس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤسز، فوجیوں کی یادگاریں، جس طریقے سے انہوں نے ادھم مچایا یوتھیوں نے وہاں پر، وہ کسی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ معافی تلافی ہو جائے، یا کوئی جو ہے جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث، اور وہ جناب کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے پائن افطاریاں پھڑکان، تو یہ اب ایک بالکل سین ڈفرینٹ ہے۔ وہ ضمانت پہ ہیں، ویسے یہ نہیں کہ وہ ضمانت تو بغیر ہی کام کر رہے ہیں، وہ ضمانت پر ہیں، وہ کب تک ضمانت پہ رہیں گے یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ضمانت پر اس وقت موجود ہیں، تو لیگل کور ان کو بہرحال اس وقت موجود ہے ان کے پاس۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس کو ہر شہر کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر چلایا گیا، لیکن جنہوں نے پائنا حداں کراس کی نا وہ پھر ملٹری کورٹس میں کیس گئے، اور ملٹری کورٹس میں 105 جو ہیں وہ ملزمان کے کیس چلے ایک ملٹری کورٹ کے اندر، اور اس ملٹری کورٹ میں نے ٹرائل کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے، سزاواں ہوئیاں پہ ہیں، اناؤنس نہیں ہو رہی، صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا ہوا ہے سزا دینے سے۔ لاسٹ ہیئرنگ پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جو لوگ رہا ہو سکتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب ان کیسوں میں، آپ نے ظاہر سماعت کمپلیٹ ہو گئی تو پتہ کر لو کنے جنے رہا ہو سکتے ہیں، وہاں پتہ کر دسے جی 20 جنے ہے نے جنہوں بہت تھوڑیاں سزاواں نے یا اور بری ہو گئے نے، تو انہوں نے کہا بھائی انہوں نے عید تو پہلے چھڑ دیو نا یار، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا سر جن کو کم سزائیں ہوئی نا ان کی سزا معافی کا اختیار بھی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے،
تو ہم ان سے آپ کی ہدایت کے اوپر ان سے گزارش کر لیں گے کہ حضور ذرا ان کیسوں کو پہلے دیکھ لیں. تو انہوں نے گزارش کر لی ہونی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف نے مان لی ہونی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے بیان کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو ایسا مطلب ہے کہ 20 دے قریب جڑے لوگ نے نا وہ رہا ہو گئے ہیں جو ملٹری کورٹ میں جن کا کیس چل رہا تھا. ان میں سے کوئی 10-12 ہوں گے جڑے بری ہو گئے تو باقی دی سزاواں جڑیاں نے وہ معاف ہو گئی ہیں. تو وہ 20 دے قریب بری ہو گئے جے رہا ہو کے گھر آ گئے, اور 85 ایسے ہیں جن کو سزائیں ہونی ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک شخص کی تصویر میں چلا رہا ہوں, یہ روشن دین صاحب ہیں. انہوں نے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر یہ لگایا ہے کہ ہمارے عزیز 9 مئی GHQ راولپنڈی کیس میں ملٹری جیل میں قید میں تھے اور وہ ادریس بھائی آج رہا کر دیے گئے ہیں اور وہ گھر آ گئے ہیں. یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر لوگوں نے تھلے مبارکہ دیتی ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ایک تو یہ فوری طور پر رزلٹ ہے نا کہ 20 جنے گھر چلے گئے, 85 جنے پائن سزا یافتہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے. لیکن اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ملٹری کورٹس جائز قرار پا گئی ہیں. یعنی اگر آپ ان کا یہ فیصلہ مان رہے ہیں کہ یہ رہا کر دی گئے تو پھر یہ بھی فیصلہ منو گے نا کہ وہ سزائیں ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی. وہ آگے چیلنج ہوگی, وہ جو رزلٹ آئے گا وہ الگ بات ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں پھر آپ مانیں گے. تو جب یہ دونوں چیزیں مانیں گے تو اس کا مطلب ملٹری کورٹس تو پھر جائز ہو گئے نا بہو جی. تو یہ تو GHQ کے اندر جو ملٹری کورٹ لگی ہے جی لاہور لگے گی وہ وکری, جی گجران لگے گی وہ وکری, جی واہ گنٹ لگے گی وکری, انہوں نے پھر جی سماعتیں ہونی وکری. اب بھی تو عمران احمد خان نیازی کی اس حوالے سے یعنی گرفتاری پئی ہوئی ہے. ابھی تو ٹرائل اس کا شروع ہونا ہے. میں بتا چکا ہوں کہ لاہور میں ان کو شفٹ کیا جائے گا. جیسے یہ 190 ملین پاؤنڈ جڑا ملک ریاض نے رل مل کے انہوں نے کھانچا ماریا ہے نا, ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دیتا, اور عمران خان نے جناب القادر ٹرسٹ بنایا بڑا, وہ اور اس کی بیوی جو ہے وہ پتہ نہیں 450 کنال جگہ دی مالک بن کے بہ گئی. تو یہ جو انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا, اس کا جس دن کیس کا ٹرائل کمپلیٹ ہوگا, سزا ہو یا بری ہو, اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو جائیں گے. پھر ایتھے انہوں نے 9 مئی کے کیساں ہی سماعت شروع ہوئے گی. تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پائے نے ملٹری کورٹ سے فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں. ہوں پائن خیر دی خبر یوتھیاں لی نہیں جی آنی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب تک ہائی کورٹ سے ان کو ضمانتیں ملی ہوئی ہیں, جیسے علی مین گڈا پور کو ملی ہوئی, جیسے اور بہت سارے لوگوں کو ملی ہوئی ہیں, جب تک وہ ضمانتیں ملی ہوئی ہیں نا تب تک تو ظاہر ہے کسی اور طریقے سے چلے گی. لیکن جس دن وہ ضمانتیں خارج ہوں گی تو پائن پاویں وزیر اللہ ہوئے تو پاویں کو وزیر ہوئے, انہیں اندر جانا ہی جانا چاہیے. میرے پاس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.